تاریخ میں کئی واقعات ایسے ہیں کہ جن کے رونما ہونے کے سبب کچھ ایسے منظر نامے پیش آئے جنہوں نے تاریخ کا دہارا موڑ کے رکھ دیا۔ 95 ہجری میں دمشق میں سلمان بن عبد المالک کا مسند خلافت سنبھالا اور اس کے نتیجے میں قطبیہ بن مسلم کا چین کی سرحدوں سے، طارق بن زیاد کا فرانس سے اور محمد بن قاسم کا فتح سندھ کے بعد پلٹ جانا، یہ اس کی ایک مثال ہے۔ بعد میں اگرچہ ترک اور افغان فاتحین کے ذریعے ہندوستان میں تو اسلام پہنچ گیا، مگر چین اور فرانس کی سرحدیں واپسی کے بعد بھی عالم اسلام کی سرحدوں سے 1400 سال کے بعد اسلام مشرقی ترکستان سے آگے نہ بڑھ سکا اور نہ ہی یورپ عالم اسلام میں شامل ہو سکا۔ اس کے علاوہ 1402 میں جنگ انقرہ کے مقام پر امیر تیمور کے ہاتھوں عثمانی سلطان بایزید یلدرم کی افسوسناک شکست اور گرفتاری بھی ایک ایسا ہی واقعہ تھا کہ جس نے یک تاریخ کو موڑ کے رکھ دیا اور اس کے نتیجے میں پورے یورپ کی تسخیر کی خواہش عثمانی ترکوں کا خواب بن کر رہ گئی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ اگر 1815 میں واٹر لو کے میدان میں نیپولین کو شکست نہ ہوتی تو شاید دنیا کو جنگ عظیم اول اور دوم کی تباہ کاری کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ناظرین، آج ہمارا موضوع ایک ایسی مارکہ آرائی کا تذکرہ ہے جو 25 رمضان المبارک 658 ہجری بمطابق 1260 کو مصر اور شام کے درمیان جالوت کے مقام پر پیش آئی اور جس کے نتیجے میں عالم اسلام جو بظاہر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا تھا وہ مکمل بربادی سے بچ گیا۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ بھی مارکہ عین جالوت اور اس کے ہیرو سلطان رکن الدین بیبرس کے بارے میں بہت کم واقفیت رکھتا ہے۔ حالانکہ اس مارکہ آرائی کے نتیجے میں نہ صرف عالم اسلام کو سیاسی طور پر نئی زندگی ملی بلکہ حرمین شریفین کی حرمت کو لاحق شدید ترین خطرہ بھی ٹل گیا۔ 13ویں صدی عیسوی کا سیاسی منظرنامہ مارکہ عین جالوت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کو دیکھنے کے بعد یہ صدی عالم اسلام کے لیے نہایت پرشوب سمجھی جاتی تھی اور اس صدی میں جتنے مسلمان شہید ہوئے نہ اس سے پہلے کبھی اتنے شہید ہوئے نہ اس کے بعد۔ 21ویں صدی عیسوی کا آغاز اگرچہ اب تک مسلمانوں کے لیے یہی صورتحال پیش کرتا ہے۔ بہرحال 13ویں صدی عیسوی میں 1219 میں منگولیا سے اٹھنے والا طوفان بالآخر 1 کروڑ مسلمانوں کو بہا کر لے گیا۔ چنگیز خان نے پہلے تو چین کی عظیم تاریخی سلطنت کو برباد کیا، پھر اس نے ماروال نہر کے علاقوں کا رخ کرتے ہوئے سمرقند، بہارا، تاشقند، مرو اور نسا سے لے کر خراسان کے علاقے ہرات تک اور نیشا پور سے لے کر دریائے سندھ کے ساحلی علاقوں تک تباہی اور بربادی کی داستانیں رقم کی۔ وسطی ایشیا اور چین کے بعد مشرقی یورپ اور روس کے علاقے چنگیز خان کا شکار بنے۔ 1227 میں چنگیز خان کے وفات کے بعد اوکتائی خان اس کا جانشین بنا۔ 1246 میں اوکتائی خان کا بیٹا گیوک خان تیسرا حقان اعظم منتخب ہوا اور 1251 میں منگو خان جوتالی خان کا بیٹا وہ چوتھا حقان بنا۔ حقان کی تبدیلیوں کے باوجود بھی منگول سلطنت کے حملے ارد گرد کے علاقوں میں جاری رہے اور اب ان کا نشانہ مسلمانوں کے علاوہ دوسری قومیں بھی بننے لگی جن میں یورپی اور روسی بھی شامل تھے۔ 1258 میں ہلاکو خان نے منگو خان کے گورنر کی حیثیت سے بغداد پر حملہ کر کے خلافت عباسیہ کا خاتمہ کر دیا۔ بغداد کے ساتھ موصل، خلب اور دمشق میں بھی ہلاکو خان کے ہاتھوں فتح ہو گئے۔ دمشق کے سوا وہاں کے حاکم نے ہلاکو خان سے معاہدہ کر لیا تھا۔ عراق اور شام کے اکثر شہریوں کو بغداد جیسی قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح تاتاری یلغار وسطی ایشیا سے نکل کر ایران، افغانستان، چین، روس اور ہندوستان کے اکثر علاقوں، مشرقی یورپ، شام، فلسطین اور عراق کو نگل کر مصر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ سال منگولوں نے شاہ ہنگری کو بھی شکست دی۔ مختصر یہ ہے کہ 13ویں صدی عیسوی کے وسط میں
منگول وسطی ایشیا سے نکل کر چاروں طرف پھیل گئے تھے اور ہر طرف ان کی قتل و غارت گیری اور فتوحات جاری تھی۔ منگول سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، مگر منگولیا کا خان اب بھی پوری سلطنت کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ ایسے میں ہلاکو خان 3 لاکھ کے لشکر کو لے کر عراق، شام، فلسطین کے شہروں کو فتح کر کے مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ مصر کے بعد اب براہ راست منگول خطرہ حجاز کی مقدس سرزمین کے سامنے آ گیا تھا، جس میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے شہر آباد تھے۔ یعنی اگر ہلاکو خان مصر کو فتح کر لیتا تو اس کے بعد حجاز کے مقدس مقامات تک اس کی راہ میں کوئی بھی قابل ذکر حکومت نہیں تھی۔ 1260 بمطابق 658 ہجری کے رمضان مبارک میں مصر اور شام کے سرحدی علاقے عین جالوت کے مقام کو ہلاکو خان کی 3 لاکھ فوج مصر کے مملوک سلطان کے 20,000 کے مختصر دستے کے سامنے کھڑی تھی۔ مصر مملوک سلطان 13ویں صدی عیسوی کے سیاسی منظرنامے کے بعد آئے۔ مملوک سلطنت کا کچھ تعارف ایسے ہے جو نہ صرف بغداد کی خلافت ختم ہونے کے بعد قاہرہ کی عباسی خلافت کی شکل میں عالم اسلام کا مرکز پائی، بلکہ 300 سال تک صلیبی حملہ آوروں کے سامنے بیت المقدس کا دفاع کرتی رہی۔ بات کرتے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس کی۔ 1223 میں خوازم شاہ کے ایک درباری کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمود رکھا گیا۔ خوازم شاہ کسی بات پر اس درباری سے خفا تھا اور اسے قید کر لیا۔ اسی طرح یہ اعلیٰ خاندان گردش میں آیا اور اس دوران خوازم شاہ کی سلطنت چنگیزی حملوں کی زد میں آ کر تباہ ہو گئی اور تاتاریوں نے مسلمان بچوں اور جوانوں کو قید کر کے غلام بنا کر فروخت کرنا شروع کر دیا۔ محمود بھی انہی بچوں کی طرح ایک غلام بن کر مختلف ہاتھوں میں فروخت ہوتا ہوا آخر مصر کے بازار میں آ پہنچا۔ مصر میں مختلف ہاتھوں فروخت ہوتے ہوئے محمود فاطمہ نامی ایک نیک خصت خاتون کی تحویل میں آ گیا۔ فاطمہ کا ایک بیٹا فوت ہو گیا تھا جس کا نام بیبرس تھا۔ محمود کی شکل اس لڑکے سے کافی ملتی تھی، چنانچہ فاطمہ نے محمود کا نام بدل کر بیبرس رکھ دیا اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ فاطمہ کا ایک بھائی مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین کے دربار سے منسلک تھا۔ اس کی ملاقات جب بیبرس سے ہوئی تو وہ اسے قاہرہ سلطان کے دربار میں لے گیا۔ سلطان الملک نے کئی لاوارث لڑکے اپنی کفالت میں لیے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی جاتی، خوراک کا خیال رکھا جاتا اور سخت جنگی تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا۔ اس طرح یہ لڑکے سلطان کے وفادار بن جاتے اور سلطان کی ذاتی فوج میں شامل کر لیے جاتے۔ یہی طریقہ بعد میں ترکوں نے اختیار کیا اور عثمانی سلاطین کی مشہور زمانہ افسانی شہرت کی حامل فوج ینیچری ایسے ہی غلام لڑکوں پر مشتمل ہوتی تھی۔ بہرحال محمود براہ راست سلطان مصر کے زیر نگرانی تربیت پا کر رکن الدین بیبرس کے نام سے مصر کی فوج میں شامل ہو گیا۔ 25 رمضان 658 ہجری مصر، شام اور فلسطین کے سرحدی علاقوں پر مشتمل عین جالوت کا میدان ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ اس میدان کو عین جالوت اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت نامی ایک ظالم اور جابر بادشاہ کو شکست دی تھی۔ عین جالوت کے معنی ہے جالوت کا چشمہ، اور اس علاقے میں اب 658 ہجری میں ہلاکو خان 3 لاکھ لشکر کے ساتھ مصر پر حملہ آور تھا۔ اس وقت مصر کا حاکم مملوک سلطان سیف الدین قدس تھا اور رکن الدین بیبرس اس کا سپہ سالار۔ سلطان قدس کی فوج کسی بھی طرح 3 لاکھ لشکر جرار کا مقابلہ کرنے کی قابل نہ تھی، اور اب مصر کی شکست کا مطلب تھا کہ ہلاکو خان کی رسائی حجاز مقدس کے شہروں حرمین شریفین تک پہنچ جاتی، اور پھر مراکش شمالی افریقہ کے مسلم علاقے اور پھر اندلس تک۔ مگر اس موقع پر اللہ تعالی نے عالم اسلام کو بچا لیا۔ ایک معجزہ رونما ہوا، ہلاکو خان کو اپنی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ لے کر کراکرم واپس جانا پڑا۔ کراکرم کے چوتھے حقان اعظم منگو خان کا انتقال ہو گیا اور دنیا بھر سے تاتاری شہزادے کراکرم کے مرکزی جرگے
جسے کروتالی کہا جاتا تھا، اس میں شرکت کرنے کے لیے قراقرم روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے اپنے نائب قطبہ خان کو 20,000 کا لشکر سونپ کر واپس قراقرم کی راہ اختیار کی۔ یہاں اس دھمکی آمیز خط کا ذکر ضروری ہے جو تاتاریوں کی طرف سے قدس کو لکھا گیا تھا۔ یہ خط ہلاکو خان کی طرف سے تھا یا قطبہ خان کی طرف سے، اس کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہرحال تاتاری سفیر نے یہ خط سلطان قدس کو پیش کیا۔ یہ اس کا فرمان ہے جو ساری دنیا کا آقا ہے کہ اپنی پناہ گاہیں مدھوم کر دو اور اطاعت قبول کر لو۔ اگر تم نے یہ بات نہ مانی پھر تم کو جو کچھ پیش آئے گا وہ بلند و بالا اور جاودانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یعنی صاف انداز میں اعلان جنگ کیا گیا تھا۔ تاتاری سفیر نے روانیت امیز انداز میں یہ خط سلطان مصر کے سامنے پھینک دیا۔ یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر اور رکن الدین بیبرس کی آنکھیں غصے کے عالم میں سرخ ہو گئی۔ جب سلطان مصر کو اس کے مندرجات پڑھ کر سنائے گئے تو سلطان نے سفیر سے کہا کہ ہمارا ہلاکو خان سے کوئی جھگڑا نہیں، لہٰذا اسے کہو کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ کے واپس چلا جائے۔ اس پر سفیر نے جواب دیا، تو تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھی وہی حشر کیا جائے جو ہم تمہارے خلیفہ کا کر کے آئے ہیں۔ جان لو کہ ہمارے آقا کی قوت لامحدود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تاتاری سفیر کا یہ انداز دیکھ کر سلطان مصر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان تاتاریوں کی زبانیں حلق سے کھینچ کر انہیں قتل کر دیا جائے اور ہماری طرف سے خط کا جواب یہی سمجھیں۔ 658 ہجری بمطابق 1260 میں جالوت کے میدان میں منگول سالار قطبہ خان اپنے لشکر کے ساتھ مقیم تھا کہ سلطان قدس اور امیر رکن الدین بیبرس افواج مصر کے ساتھ بھی وہاں آ پہنچے۔ ہلاکو خان کی روانگی کے بعد دونوں لشکروں کی تعداد تقریباً برابر تھی، کیونکہ تاتاری لشکر کا بہت بڑا حصہ ہلاکو خان اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ عملی طور پر افواج کی کمان رکن الدین بیبرس کے پاس تھی۔ بیبرس تاتاریوں کے قصے سن کر کہا کرتا تھا کہ وقت آنے تو ہم ان وحشیوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے بلکہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی گردنیں دبوچ سکتے ہیں۔ قطبہ خان کو ہلاکو خان کی طرف سے واضح ہدایات تھی کہ اس کی واپسی تک اسی جگہ قیام کرے اور مصر پر ہرگز حملہ آور نہ ہو۔ امیر رکن الدین بیبرس کو جب ہلاکو خان کی واپسی کی اطلاع ملی تو اس نے سلطان قدس کو فوراً منگول پر حملہ کرنے کا مشورہ دیا۔ اسی طرح باقاعدہ طور پر آگے بڑھ کر رکن الدین بیبرس نے منگول لشکر پر حملہ کر دیا اور عین جالوت کی اس تاریخی ساز جنگ میں رکن الدین بیبرس نے تاتاریوں پر ان کا اپنا طریقہ حربہ استعمال کیا۔ اس نے اپنے چند دستے ایک گھاٹی میں گھات لگا کر بٹھا دیے۔ بیبرس نے ابتدائی طور پر پسپائی کا انداز اختیار کیا اور منگول اس کی چال میں آ کر گھاٹی میں پھنس گئے۔ گھات لگا کر دشمن کو تنگ جگہ لا کر پھنسانا تاتاریوں کا اپنا انداز جنگ تھا جو رکن الدین بیبرس نے خود ان پر استعمال کیا، اور ماضی کی فتوحات کے نشے میں سرشار قطبہ خان بیبرس کی چال میں آ گیا۔ گھاٹی میں گھات لگائے مصری دستے نے منگولوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ منگول لشکر میں ابتری پھیل گئی اور وہ دونوں اطراف سے مسلمانوں میں گر گئے۔ بیبرس نے منگول فوج کا قتل عام کیا اور انہیں اتنی بری طرح سے مارا کہ تاریخ میں اسے پہلے تاتاریوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ قطبہ خان بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہوا اور بیبرس نے اسے قتل کر دیا۔ منگول لشکر مکمل طور پر قتل یا گرفتار ہو گیا تھا۔ مقتول سالار قطبہ خان کی لاش کی نمائش قاہرہ کی گلیوں میں تاتاری قیدیوں کے ساتھ کی گئی اور بعد ازاں ان قیدیوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مارکا عین جالوت کے نتائج عین جالوت کے میدان میں تاتاریوں کی شکست کی خبریں شام اور فلسطین کے منگول مقبوضات میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مسلمانوں نے منگول حاکموں کے خلاف بغاوت کر دی اور جگہ جگہ سے خبریں آنے لگے کہ مسلمانوں نے تاتاریوں سے شہر واپس لینا شروع کر دیے۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے شام اور فلسطین کے اکثر مقبوضات منگول تسلط سے آزاد ہو گئے۔
اس طرح منگولیا سے اٹھنے والی کالی آندھی 40 سال تک مظلوم مسلمانوں کا خون پی کر 1260 میں عین جالوت کے میدان میں رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اگرچہ اس کے بعد بھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے علاقوں پر کئی حملے کیے، مگر ان کے ناقابل شکست رہنے کا تاثر ختم ہو گیا تھا، اور اب مسلمان ہر جگہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے۔ ہندوستان پر مسلسل تاتاری حملے اور خلجیوں کا کامیاب دفاع اس کی ایک روشن مثالی ہے۔ رکن الدین بیبرس کا مصر کے تخت پر قبضہ کرنا۔ معرکہ عین جالوت سے قبل سلطان مصر سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ فتح کے بعد شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقے بیبرس کے تصرف میں دیے جائیں گے، مگر بعد میں سیف الدین قدس مکر گیا، اور اس طرح قدس اور بیبرس کے درمیان رنجش پیدا ہوئی، اور معرکہ عین جالوت کے چند دنوں بعد پرسرار طور پر سلطان قدس کو قتل کر دیا گیا، اور رکن الدین بیبرس سلطان مصر بن گیا۔ سلطان قدس کے پرسرار قتل میں تاریخ میں سلطان بیبرس کا نام مشکوک انداز میں لیا جاتا ہے۔ سقوط بغداد کے حوالے سے ہلاکو خان کو تو اکثر قائرین جانتے ہوں گے، مگر اس مرتے خون خوار کا انجام کیا ہوا اس سے اکثر لوگ ناواقف ہیں۔ آئیں یہاں کچھ تذکرہ ہلاکو خان کے انجام کا کر دیتے ہیں۔ منگول کروتالے سے فارغ ہو کر ہلاکو خان واپس لوٹا تو وہ سلطان بیبرس سے انتقام لینے کے لیے بے چین تھا۔ دوسری طرف قدرت کا قانون حرکت میں آ چکا تھا۔ ایک دفعہ تاتاریوں کو ان کے اپنے ہی ہاتھوں شکست کھانا پڑی۔ بہارا کی خانقاہ کے شیخ سیف الدین ایک صوفی بزرگ تھے، اور ان کی کوششوں سے چنگیز خان کا ایک دوسرا پوتا جو جودجی خان کا بیٹا تھا، برقع خان مسلمان ہو گیا۔ قبل اس کے کہ ہلاکو خان سلطان بیبرس سے بدلہ لیتا اور حجاز مقدس کی طرف پیش قدمی کرتا، برقع خان کی سربراہی میں ایک منگول لشکر اس کے سامنے آ گیا۔ اس طرح چنگیز خان کے دو پوتے آمنے سامنے آ گئے، اور برقع خان کے ہاتھوں ہلاکو خان کو شکست ہو گئی، اور اس شکست کے صدمے سے تاب نہ لا کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس پر علامہ اقبال نے اپنا مشہور زمانہ شعر کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سلطان بیبرس اور 9ویں صلیبی جنگ۔ سلطان رکن الدین بیبرس کو 9ویں اور آخری صلیبی جنگ کا ہیرو بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ منگولوں سے فارغ ہو کر اس نے شام، فلسطین اور مصر کے عیسائی مقبوضات کی طرف توجہ دی، اور ایک کے بعد ایک عیسائی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا۔ 1270 میں فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم یروشلم ہمارا ہے کہ نعرہ لگاتا ہوا یورپ کی صلیبی افواج نائٹس اور ٹیمپلس کے ساتھ مل کر مصر پر حملہ آور ہو گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے یہاں بھی شہنشاہ لوئی نہم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا۔ فرانس کا شہنشاہ لوئی نہم بیبرس کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، اور بعد میں اسے کثیر رقم کے عوض چھوڑ دیا گیا۔ اس صلیبی جنگ کے بعد دوبارہ یورپی افواج صلیبی جنگ کے نام پر عالم اسلام پر کبھی حملہ آور نہیں ہوئی۔ اس طرح اسے آخری صلیبی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی منگول جلگار اور صلیبی جنگیں دونوں کا خاتمہ سلطان رکن الدین بیبرس کے ہاتھوں سے ہوا، اور افسوس کی بات ہے کہ یہ کردار ہماری تاریخ میں اب وقت کی گرد تلے دب کر گمنام ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان کے عیسائی بادشاہ ڈیوڈ کو بھی سلطان بیبرس نے شکست سے دوچار کیا، اور قلعہ الموت کے باطنی حشیشن فدائیوں کے خلاف بھی سلطان بیبرس نے حملے کیے۔ عالم اسلام کا یہ عظیم سالار اور مجاہد اعظم 1277 میں اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے تاریخ دانوں نے سلطان بیبرس پر بہت کم لکھا، اور تاریخ کے طالب علم بہت کم اس بارے میں واقفیت رکھتے ہیں۔ منگول سیلاب سے حرمین شریفین کی حفاظت، فرانس کے شہنشاہ سے بیت المقدس کا دفاع اور بغداد کی تباہی کے بعد خلافت اسلامیہ کا دوبارہ احیاء سلطان رکن الدین بیبرس کے وہ سنہری کارنامے ہیں جو اسے ہمیشہ تاریخ اسلام میں زندہ اور جوادہ رکھیں گے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔